رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان بوڑھا کالے خنزیر سے بھی بدتر ہے اور میری شفاعت سے محروم رہے گا اور جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے 3 بار فرمایا۔ اس بوڑھے کی یہ نشانی ہے کہ وہ سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا، اس کا نام جلبیب، اس کا لڑکا حباب نامی حسن و جمال میں یکتا تھا، بڑا خلیق یعنی خوش و اخلاق اور کمال سیرت۔ اتفاقاً اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول نہ سکے نہ اندر دیکھ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک اور خوش مگی ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ایک چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھی ہے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں جواہرات ہیں، نہ خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں جن پر ایک عربی نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، چونکہ ابھی تم ناپختہ ذہن ہو، اس لیے ڈبیا کا راز دیدہ دانستہ پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ ایک دن جلبیب بادہ نوشی میں مشغول تھا۔ حباب یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کو کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکنا کھولنا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی ماند پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر 2 سفید برق دکھائی دی جن پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو پیوستہ یعنی بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی، جس سے بھی اس کا زمانہ میسر ہو اس کی بات سنے، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ حباب کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا اور چومنے لگا اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کے کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا، رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرہانے غمزدہ اور پریشان پایا، مگر غصے میں آ کر کہنے لگا، اے والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے محفوظ نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ باپ یہ باتیں سنتی ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حی ابن خطب، کعب بن اشرف اور ابو لبابہ وغیرہ اس کی سفارش کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو ایذا دینے کو پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے زبردستی منع کیا مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رکتا تھا۔ لوگوں نے اس بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں گا ہاتھ نہ روکوں گا۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا، بیٹا، تمام لوگ تو ہمان سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنے سابقہ دین پر قائم رہو۔ حباب کہنے لگا، میں نے سوچ و بچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے، ان پر ایمان لایا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کی مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودی مشائخ نے کہا، چونکہ یہ لڑکا ناز و نعظم کا پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکالیف کا احساس نہ رکھتا،
سنن ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ بیٹا سودا لے آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا، اور لڑکے کو بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ ادھر اس لڑکے کا باپ بھی اس کے انتظار میں گھر اندر جاتا، کبھی باہر آتا۔ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا ابھی تک نہیں۔ اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا اے نادان، اتنی تاخیر کر دی واپس آنے میں؟ باپ نے بڑے غصے میں کہا بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اس لڑکے نے کہ باپ نے زوردار آواز سے کہا سودا کہاں ہے، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے کہ خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے کہ بابا یقین کرے سودا خرید آیا ہوں۔ بابا بولا تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بادبا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید لایا ہوں؟ باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے۔ اس یہودی کا لڑکا روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہودی لڑکے سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا۔ اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکی کو کربل لینا مشکل ہو گیا تھا، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ جانتے تو ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو دن رات یاد کرتا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو چلے، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلے، آپ کے عاشق کا دیدار بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکی کی آنکھیں بند تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکی کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکی کی آنکھ کھل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولیں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا تکتا ہے، ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کے باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے۔ کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو، دو کندھا سب اٹھاؤ اسے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر۔
کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے ہو؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر سے بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ تیری قبر کو جنت میں بناؤں گا، تو اب اس قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں تھے؟ اس لیے تھکا ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ ہفتہ کے دن توریت کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی، تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتہ پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور کی نعت اور وصف کا ذکر پایا، اس نے جہاں سے بھی کاٹ کر جلایا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر پایا۔ یہودی سوچنے لگا اگر یوں ہی کرتا رہا تو ساری تورات اس کا ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی، یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر دن رات منزل با منزل چلتا رہا۔ مدینہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان سے ملاقات ہوئی، بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان اس بات سے روئے اور کہا کہ میں تو ان کا خادم ہوں، اور وہ بولا آپ کہاں ہیں؟ اب سلمان سوچنے لگے اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگا میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر ان میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا صلاۃ وسلام علیکہ یا محمد کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ میں قرآن بچ گیا اور اہو بکار کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی جان ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور اگر وہ پڑھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائیں۔ حضرت علی آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے، اور بولا میں نے تیرا نام توریت میں دیکھا ہے۔ حضرت علی نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ سے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھی، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کونیاں اور گھٹنے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا میں نے علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہو تو اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا سلمان جاؤ
فاطمہ سے کہو اپنے ابا کا جو ذرا بھیج دو۔ سلمان دروازے پر آئے اور آواز دی، اے فقر الانبیاء کے دروازے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لہذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا تو حضرت فاطمہ کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی کا پیغام دیا۔ وہ روتی ہوئی بولی، میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر لے آئیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشوں سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے، پھر یہودی پکڑ کر سونے لگا اور کہتا تھا، واہ ایسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد و یکتا و جگانا ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے، یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بوڑھے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بدبخت بوڑھا کون ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھا زانی، یعنی وہ جس شخص کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور بدکاری کرے یعنی زنا کرے، اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔